معصوم فرماتے ہیں کہ جب مرنے والے کی روح نکلے گی تو یہ اپنے ہر چیز کو تمثیل کے عالم میں دیکھے گا. اولاد کی ایک تمثیل بن جائے گی، مال کی ایک تمثیل بن جائے گی، اعمال تمثیل کا مطلب جو ہم کرتے ہیں اسے ایک شیپ دیا جائے گا، ایک شکل بن جائے گی. بڑی پیاری روایت ہے. فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کا مال اس کے سامنے آئے گا، ایک شکل بنا لے گا. تو یہ مال کو کہے گا کہ میں جانے والا ہوں، تم میرے کس کام آؤ گے؟ تو مال کہے گا کہ میں تیرے لیے کفن لے لوں گا، قبر کا بندوبست کر لوں گا. یہیں تک میرا تمہارے ساتھ ساتھ ہے. کفن لے لیا، قبر لے لی، دفن غسل کا بندوبست کر لیا. مال کہے گا میں یہ تیرے لیے کر لوں گا. اولاد کو دیکھے گا تمثیل کی صورت میں. اب یہ گویا مر چکا ہے، حالت احتضار میں دیکھ رہا ہے ان کو. اولاد سے کہے گا تم میرے لیے کیا لائے ہو، کس کام آؤ گے، میں دنیا سے جا رہا ہوں. اولاد ایک تمثیلی شکل میں ہوگی اور بولے گی کہ بابا ہم تجھے کاندھا دے دیں گے قبرستان تک، قبر کے اندر اتار دیں گے، تلقین پڑھوا دیں گے، قل پڑھ دیں گے، پھر مٹی ڈال کے یہیں تک ہمارا ساتھ ہے. اب معصوم فرماتے ہیں آخر میں اعمال کی تمثیل کو دیکھے گا، جو اس نے عمل کیا ہے وہ بھی ایک شکل بن کے آئے گی. اعمال کو کہے گا کہ تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو اعمال کہیں گے کہ تو نے دنیا میں ہماری طرف توجہ نہیں کی تھی، تو ہم سے غافل رہا، تیری توجہ مال کی طرف رہی، تیری توجہ اولاد کی طرف رہی. مال نے کفن لے کر دیا، اولاد تجھے قبر تک چھوڑ کے چلی گئی. اب یہ بولیں گے جو اعمال کہتے تم نے ہماری طرف توجہ نہیں دی تھی، لیکن ہم جب تک تو عالم برزخ میں ہے تیرا ساتھ چھوڑیں گے کبھی نہیں چھوڑیں گے. اب معصوم فرماتے یہ اعمال خوبصورت ترین انسانوں کی شکل میں بن کے آئیں گے جن کے وجود سے اتنی خوشبو آئے گی. اب کہتے ہیں اس نے دنیا میں جو بھی عمل کیا ہے وہ عمل مجسم ہو کے اس کے پاس آئے گا. اور اسی کے ذیل میں رسول خدا کی حدیث ہے کہ رسول ایک جوان کے جنازے پر جاتے ہیں. اب یہ رسول کریم ہے، معصوم امام ہیں، معصوم نبی ہیں. جب اس جوان کے جنازے پر آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ پڑھ، تلقین پڑھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اصحاب کہتے ہیں گویا اس جوان کی زبان پہ قفل لگ چکا تھا. نبی کہہ رہا ہے پڑھو پر یہ پڑھ نہیں پا رہا. نبی کہتے ہیں کلمہ دہرا لیکن یہ دہرا نہیں پاتا. کہتے ہیں فوراً رسول خدا نے اس کی ماں کو دیکھا، کہا کہ خاتون کیا بیٹے سے ناراض ہو؟ کہتے ہاں یا رسول اللہ 7 سال سے اس سے ناراض ہوں، بدتمیز تھا، دل بھرا ہوا ہے میرا اس سے. نبی نے فرمایا ناراضگی دنیا میں، اب یہ وقت سکرات ہے، یہ وقت ناراضگی کا وقت نہیں ہے. دیکھ نہیں رہی ہو میں مصطفیٰ کلمہ پڑھنے کو بولتا ہوں لیکن اس کی زبان پر تالا لگا ہوا ہے، کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تیری ناراضگی کی وجہ سے. کہتی ہیں اس سے راضی ہو جا، اللہ کی دربار میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کر. کہتی ماں راضی ہوئی. اب اس جوان نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. نبی نے کہا جوان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتا یا رسول اللہ ایک کالے رنگ میں شخص ہے، بے انتہا بدبو آ رہی ہے، سانس لینا میرے لیے مشکل ہے. پھر نبی نے اسے کچھ مدح الہی کے کلمات سکھائے کہ وہ خدا جو بندے کا قلیل بھی قبول کرتا ہے اور بندے کو کثیر عطا کرتا ہے. کئی کلمات دہرا. کہتا ہے دہرانے لگا کہ نگہ یا رسول اللہ اب وہ بد شکل بندہ جا چکا ہے. کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ ایک خوبصورت حسین بندہ میرے سامنے کھڑا ہے، کہ دل کر رہا ہے اسے دیکھتا ہی رہوں. حضرت ابراہیم سے منقول فرماتے ہیں اگر خدا جناب ملک الموت کا حسن، جو اس کا حقیقی حسن ہے جو مومنوں کے اوپر ظاہر ہوگا، اگر اہل دنیا پہ ظاہر کر دے اہل دنیا کی روحیں پرواز ہو جائیں. عشق خدا تو دور کی بات ہے. فرماتے خود ملک الموت اتنا حسین ہے کہ بندہ اس کے حسن کو دیکھ کر اس کا عاشق بن جاتا ہے، اتنا حسین ہے.
تبھی فرمایا کہ اہل جنت کی نشانیاں جب اہل بیت بتاتے ہیں. کسی نے کہا مولانا آخرت کی محبت کرنی ہو تو اس محبت کو کیسے بڑھائیں؟ میں نے کہا سورہ رحمان پڑھو، کیونکہ ہمارا وجود اتنا مادی ہے، اور سورہ رحمان میں اللہ نے کمپلیٹلی زیادہ مثالیں مادی دی ہیں. دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، حوریں ہوں گی، خیمے لگے ہوں گے، غلمان ہوں گے، ہاں ساری آپ کی خدمت پہ لگے ہوں گے. لیکن امیر المومنین فرماتے کہ اسی جنت میں جہاں حوریں اور غلماں ہوں گی، فرمایا مومنین اتنے عاشق پروردگار عالم ہوں گے، اتنے عاشق حسن پروردگار عالم ہوں گے کہ حوریں انتظار میں کھڑی ہوں گی بندہ ہمیں دیکھے، لیکن اسے دیدار خدا سے ہی فرصت نہیں ملے گی. یہ عشق اس مومن کے دل میں ہوگا. تو جب تک ہم مشتاقون الی لقاء اللہ کی منزل پہ نہیں آتے، جب تک یہ اشتیاق ہمارے قلوب میں پیدا نہیں ہوتا، تب تک بندہ موت سے محبت نہیں کرتا. ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہودیوں کو کہا، آیت عامہ بھی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اور تاریخ گواہ ہے موت سے جتنا عشق علی اور آل علی نے کیا کسی نے نہیں کیا. بارہا دشمن کو یہ بولتے تھے کہ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ارے نحن مشتاقون الی لقاء اللہ، ہم تو اللہ کی ملاقات کے لیے مشتاق رہتے ہیں. تبھی امیر المومنین کے جملے ہیں کہ واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصد یومہ، کہ خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے جتنی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے. مثال پہ غور کیجئے، الا ثدی امہ، ترجمہ ہم دودھ کا کرتے ہیں، لیکن جتنی رغبت بچہ ماں کے سینے کی طرف رکھتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا سب کچھ ماں کا سینہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ماں کے سینے سے لپٹا ہوا رہنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی خوراک ماں کے سینے سے ہے. فرمایا اس طرح ہم اہل بیت موت کا عشق رکھتے ہیں. دو نشانیاں اور بتائیں. فرمایا اہل دنیا حریص علی الدنیا، یہ نشانی مومن کی اور نشانی غیر مومن کی. جو غیر مومن ہے وہ دنیا کی طرف حریص رہتا ہے. حرص کس طرح؟ مثلا آپ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ آ جائیں تو مومن کو اگر کوئی بولے کہ انف ہے، بولے گا نہیں مولانا 10 اور بھی آ جائیں اچھا ہو جائے گا. اچھا 10 اور بھی ڈال دیے جائیں، ایک ہفتے کے بعد پوچھو انف ہے، کہے گا نہیں 20 اور بھی آ جائیں. حریص علی الدنیا، حرص رکھتا ہے. پہلے دعائیں مانگتا ہے خدا ایک بیٹا دے، ایک بیٹا دے، دے دیا، پھر کہتا ہے دوسرا دے. پہلے دعائیں کرتا ہے 100 گز کا پلاٹ مل جائے، مل جاتا ہے، حرص اور ہے، کہتا نہیں 500 گز کا مل جائے. اور 500 والوں کے پاس جائیے وہ 1000 کے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور 1000 والوں کے پاس جائیے وہ 2000 کے پلاٹ ڈھونڈ رہے ہیں. کہیں پہ رکنے کا نام نہیں لیتا. یہ فطری تقاضا ہے. انسان دنیا کی طرف کیا ہوتا ہے؟ حریص.